کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. تہجد کی اہمیت تو انتہائی ہے. تہجد تو ایسی عبادت ہے کہ اس تہجد کی عبادت کا اہتمام کیے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا. کیونکہ کوئی ولایت و معرفت اگر چاہتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھے. بقدر القدی تختصب المعالی ومن طلب الاولی سحر اللیالی. یعنی بقدر القدی تختصب المعالی, انسان کی محنت و مشقتوں کی مقدار پر بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں. ومن طلب الاولی, جو ولایت و معرفت کی بلندیاں چاہتا ہے تو سحر اللیالی, راتوں کو جاگا کرے. تو جب سب دنیا سوتی ہے وہ جب جاگے گا تو پھر وہ خدا کہ جس خدا کو ماننے کے لیے اٹھا ہے تو وہ خدا سوتا کہاں ہے, وہ بھی جاگا ہوا ہوگا. دونوں جاگ گئے تو آپ کا یہ تخلق جو ہے, یہ آپ کا اخلاق جو ہے اللہ کے خلق کے ساتھ مل گیا. جب خالق اور مخلوق کا یہ خلق مل گیا تو آپ کو ولایت و قرب نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو ہے تہجد کی بڑی اہمیت ہے. ولایت و معرفت کے دروازے اس کے باہر کھلتے نہیں, اور اس کا بہترین افضل وقت تیسرا پہر ہے. تیسرے پہر جو ہے وہ جو ہے 3 حصے رات کے کر لیں تو تیسرا جو پہر ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے. ہر ملک میں اس کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہیں, اس حساب سے آپ تہجد کی نماز ادا کریں. اس کی 8 رکعت اور 3 وتر ادا کریں. اسی طریقے سے یا 11 رکعت اور 3 وتر ادا کریں. ہر طرح ثابت ہے. کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں. بلکہ میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سر تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ عجیب اللہ کی شان ہے. یہ تہجد کا جو وقت ہے اتنا قیمتی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن مسلمان کو اس وقت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور ہر مسلمان بندے کی اس کو ضرور آنکھ کھلتی ہے. بھلے پیشاب کے لیے اٹھے وہ, اللہ اس آخری تیسرے پہر میں ضرور اٹھاتا ہے انسان کو. اور یہی اشارہ دیتے ہیں تکوینی طور پہ کہ بھائی یہ وہ مبارک وقت ہے, کھڑے ہو کے 2 نفلیں پڑھ کے خدا کو راضی کر لو. اور میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کیونکہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے, وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. حل من مسترزق فارزق لہ, ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں. حل من مبتلا فعافیہ, ہے کوئی تم میں سے کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں. الا قضا الا قضا, حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ساری ضرورتوں کا نام لے کے اللہ صبح صادق تک پکارتے رہتے ہیں اور آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے. فرمایا کہ اس وقت کی قیمت اہمیت اور اللہ کی لطف عنایت کے آدمی کی آنکھ کھلتی ہے. کچھ نہ ہو تو بندہ جو ہے پیشاب کے لیے اٹھتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض وضو کر کے نماز 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے نا, یا پیشاب کا بھی تقاضا نہیں اور آنکھ کھل گئی, آنکھ دیکھا اوہ 3:30 ہو گئے رات کے, چلو پھر سو جاؤ, ابھی تو فجر کو دیر. فرض سونے کی ضرورت نہیں, بستر پہ لیٹے لیٹے خدا سے مانگنا شروع کر دو, کیونکہ وہ تو دینے کا وقت ہے. اللہ تمہارے 2 نفلوں کا محتاج نہیں ہے, وہ تو تمہارے یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج ہے. نفلیں پڑھنے والے فرشتے اس وقت سجدوں میں گرے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ کو یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرورت ہے. اب وہ لیٹے لیٹے آپ کہ یا اللہ یہ اس وقت تو پکار رہا ہے کہ ہم مانگے, یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے, یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے, یا اللہ میں یہ مانگتا ہوں یہ دے دے. فرمایا 2-4 منٹ اللہ سے مانگ کے اور یہ دعا کر کے سو جاؤ, انشاءاللہ تہجد کے وقت کا جو عطا ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا اتنا آسان نسخہ پھر بھی نہ کرو تو فرمایا کہ یہ تو پھر یہ محرومی اور بے نصیبی کی بات ہے کہ بندہ پھر بھی خدا کو اس وقت میں نہ پکارے. تو پیشاب کے لیے اٹھتا ہے تو آتے آتے ہی جو ہے اللہ سے 10 دعائیں مانگ کے پھر سوچو کہ یا اللہ پڑھنے کی وضو ٹھنڈے وضو کی ہمت نہیں ہے اور وضو کا موڈ نہیں ہے, یا اللہ بس ویسے ہی دے دے, تو وضو کا محتاج نہیں ہے, تو جیسے چاہے یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے, میری مشکل دور کر دے. فرمایا یہ دعا کرتے سو جاؤ, کیونکہ اس وقت کی نفلوں کا اصل مغز دعا ہی تو ہے, مانگنا ہی تو ہے. تو آپ مانگ کے سو جائیں گے تو تہجد کے انوارات سے آپ محروم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. نصیب ہو جائے گا ماشاءاللہ. انشاءاللہ.